السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں غزل اشرف، میرے ساتھ موجود ہیں حسنین لیاقت۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف رمضان کی خصوصی نشریات، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورے رمضان ہم نے بات کی، ڈائٹ پرسنز کو بلایا، سیاستدانوں کو بلایا، اس کے علاوہ مختلف شخصیات ہمارے ساتھ موجود تھی، اور آپ کو جو بھی علامہ مفتی بہت سارے لوگ موجود تھے ہمارے ساتھ، اور ہم نے ڈیلی بیسس پہ گفتگو کی۔ لیکن آج کا جو پروگرام ہوگا وہ تھوڑا سے ہٹ کر ہوگا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو مسائل چل رہے ہیں، چاہے وہ معاشرتی مسائل ہوں، چاہے وہ ہمارے سماجی مسائل ہوں، یا پھر ہماری جو دنیا کے مسائل ہیں، مسلم کمیونٹی کو جو ایشوز چل رہے ہیں، اس ریلیٹڈ گفتگو کریں گے، اور بہت ہی زبردست شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوگی، ٹرینر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معروف تجربہ کار، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے اوپر گفتگو کرنے والے اور معنی خیز گفتگو کرنے والی شخصیت ہوگی، اور وہ لوگ جو اپنی سیلف سٹڈیز کے اوپر زیادہ ریسرچ کرتے ہیں یا پھر اس کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، سننا پسند کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی بالکل جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اسلامی اسکالر سائل ندیم صاحب۔ سائل، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ رمضان کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سائل صاحب، اگر اسٹریٹ اوے، کیونکہ ہم نے آپ کو آج رمضان ٹرانسمیشن میں مدعو کیا، ڈیفینیٹلی اس میں کچھ اسلام کے ریلیٹڈ بھی سوال ہوں گے، لیکن آپ کا جو اینگل ہے چیزوں کو دیکھنے کا، وہ پاکستان میں بھی بڑا پسند کیا جاتا ہے، پاکستان سے باہر بھی پسند کیا جاتا ہے۔ اگر صرف پاکستان کی بات کر لی جائے یا پاکستان میں جو نظام ہے اس کی بات کر لی جائے، تو اس نظام کو، اس طرز حکومت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یا اپنے پوائنٹ آف ویو سے بھی؟ جی جی، پاکستان کے نظام کو میں ایسے انگلینڈ کے نظام کو دیکھتا ہوں، امریکہ کے نظام کو دیکھتا ہوں۔ ایک بہت بڑی کوشش ہے امریکہ کی کینڈی اسٹیٹ بننے کی ہماری۔ کافی سارے ملک ہیں دنیا میں ایسے جو کر رہے ہیں، ہم بھی ان میں سے ایک ہیں۔ ہم پاکستان کے ریلیجس سائیکو سوشل ایشوز کو امریکہ کی کانسٹیٹیوشن کے اندر پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ظاہر نہیں ہو سکتا۔ فلسافیکلی ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کے تھرو پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بننے کے لیے جو ایلیٹ اور اشرافیہ ہے، وہ امریکہ کی پوری طریقے سے تباہ کرنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ زبان بھی وہی بولنا شروع ہو گئے، ان کو وہ کانسٹیٹیوشن بھی شاید یاد ہوگا پوری طریقے سے، ایک نقطہ ان کو پتا ہے، وہ شاید روز رٹا لگاتے ہیں اس کا، اور مگر عام بندے کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی نا۔ اس لیے میں اور آپ جو ہیں وہ کبھی لیفٹ کی طرف سے یا کبھی رائٹ کی طرف سے بڑی ایکسٹریم قسم کے پولر بیہیویئر سے فرسٹریٹ بھی ہوئے ہیں، کنفیوز بھی ہوئے ہیں، اور اس کے ری ایکشن میں ہم ایک دوسرے کو کمال غبن کر رہے ہیں، اور سروائیول موڈ میں چلے گئے۔ آپ کو موقع ملے گا، مجھے مار دیں گے، مجھے موقع ملے گا، میں آپ کو آپ کے ساتھ کچھ اینچ لوں گا، کیونکہ دو بروکن فیملی ڈس آرڈر ہوتا ہے نا، ماں اور باپ کی لڑائی ہو رہی ہے، تو ہماری دو فلسفوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، تو بچے نیچے سے ایسے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو آپ پولیس کو دیکھیں، عدلیہ کو دیکھیں، آرمی کو دیکھیں، سول کو دیکھیں، بیوروکریسی کو دیکھیں۔ بیوروکریسی ساری کی ساری شاید امریکہ کے سینٹ کی لائف ٹرانسمیشن ادھر سے جاتی ہوگی، تو بچے تو کنفیوز ہوتے ہیں جب ماں باپ اس طریقے کے تو الگ الگ فلسفے رکھتے ہو۔ طاہر صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا، جس طرح سے ابھی آپ نے بچوں کی بات کی کہ ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے اور بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کریں، جو ہمارا جدید تعلیمی نظام ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دور کر رہا ہے دین سے بہت زیادہ نوجوانوں کو؟ بیسکلی ہمارے تعلیمی نظام میں جو اسکول کا نظام ہے، اس میں جو مندر ہم نے کھولا ہوا ہے، اس میں جو 22-23 بت ہیں، وہ بت اگر توڑ دیے جائیں تو یہ تعلیمی نظام اس سلیبس کے تھرو بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ نظام جن لوگوں کے ہاتھ ہے، وہ نظام اس مندر میں جا کے وہ بت نکال لیں، وہ بت توڑ لیں۔ جو تعلیمی نظام چلا رہے ہیں ان کے گھروں کے اندر بھی بت ہیں، کوئی پوجا پاٹ کرنے کے لیے انہوں نے انہی معاملات کو زیر نظر رکھا ہے، اور ان کو دے میڈ شیور کہ بس ایئر ٹائٹ سسٹم ہو ان سکولز کا، HEC کا، آپ کریکولم سے لے کے ان کے فلاسفی آف دا سبجیکٹ تک جائیں، آپ ان کی ٹیکنیک اور میتھڈالوجی آف دا اسکولنگ پہ لیں، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہ صرف امی اور ابو گھر میں ٹریننگ دے رہے ہیں کہ جو کرنا ہے، جو اس وقت پاکستان ہو رہا ہے اس کی پوری اچھی مثال امی ابو کے گھر میں ہے، بلکہ اس کی پرفیکشن کے لیے، اس کی ویلیڈیشن کے لیے اسکول میں بھیجا جاتا ہے۔ اب وہ جو تعلیمی نظام کی ٹیکنیکل ڈسکشن ہے، وہ تو بہت لمبا ایک پروگرام آپ کریں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کس کس طریقے سے یہ ناقص ہے، اور کیسے ہمارے بچوں کے 20-30 پوائنٹس IQ ڈراپ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ساحل صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شارٹ ٹرم طریقے سے یا پھر لانگ ٹرم طریقے سے ہم اس کو اگر تبدیل کر بھی سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم سیریس نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا پھر ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، اسپیشلی اگر پاکستان میں جو پریویل کر رہے ہیں؟
مجھے آپ کی آواز جو ہے نا وہ مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی, سمجھ نہیں آیا. ساحل صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تعلیمی اس جو پریویل کر رہا ہے نظام ہمارا, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, لیکن کیا ہم یا پھر ہماری گورنمنٹ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ ایفرٹس کر رہی ہے؟ وہ کیوں کرے گی, وہ اس کو خراب کرنے کی ایفرٹس کر رہی ہے. وہ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے, وہ غلط ہے. تو میں مسجد کے نام پہ مندر بنا رہا ہوں, بڑا اچھا مندر بنا رہا ہوں, تو آپ کہیں گے یار کہ آپ غلط بلڈنگ بنا رہے ہو, تو میں کہوں گا آ کے دیکھ لو دیواریں کتنی چوڑی ہیں, چھت کتنی اونچی ہے, روشن دان لگائے ہوئے ہیں, کھڑکیاں لگائی ہوئی ہیں, دروازے لگائے ہوئے ہیں, بت دیکھو کتنے خوبصورت لگائے ہوئے ہیں. تو مجھے یہی نہیں پتا فلسفہ کیا ہے, تو باقی کے سارے کام تو میں نے درست ہی کرنے ہیں اپنے فلسفے میں. فلسفہ غلط ہوگا تو جتنا زیادہ گاڑی الٹی چل رہی ہو تو ریس زیادہ دینے سے زیادہ تیز الٹی چلتی ہے, خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس وقت ایسا کر رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کسی ایسے پروگرام میں جس میں آپ صرف تعلیمی نظام کی بات کریں, میں آپ کو اس کی ٹیکنیکل جو لوگ سننے والے ہیں جو اس کے کرتا ہیں ان کو سمجھا سکتا ہوں کہ سائنس کیا ہے اس کی, ایجوکیشن سسٹم کے پیچھے بیسک یا ایجوکیشن کی جو پلرز ہیں اور اس کے فاؤنڈیشن جس طریقے سے لے آؤٹ کرنے کی, وہ تو کیا غلطی ہو رہی ہے. مگر 100 باتوں کی ایک بات, پہلے یہ تو مان لیں کہ مندر بنانا ہے یا مسجد, سینیگاگ بنانا ہے یا چرچ, پہلے یہ تو بس مان لیں, تاکہ کیونکہ عوام جو ہے وہ مسجد میں آنے والی ہے, آپ چرچ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا کام تو یہ درست کریں گے نا کہ پہلے یہ فیصلہ کریں گے کہ بلڈنگ بنانی کس لیے ہے اور کون سے رب کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ساحل صاحب. جس طرح سے ابھی ہم نوجوان نسل کے حوالے سے بات تو کر ہی رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا کا کردار, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا کردار کتنا زیادہ ہے نوجوان نسل کو پیچھے کرنے میں یا پھر ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنانے میں؟ بہت زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے. اب آپ خود سوچیں, آپ کے پاس جتنے بھی سوال ہیں, جس نے بھی یہ سوال لکھ کے دیے ہیں, آپ جس طریقے سے یہ سوال پوچھیں گے, آپ لوگ کون ہیں, کون بیٹھے گا ٹی وی کے آگے, یہ سب کے سب ایک خاص فلسفے کے پیچھے ہے. ادھر بھی وہی مندر ہے نا, آپ کو سوال جس نے بھی دیے ہیں جو بھی اس طریقے سے آپ نے پوچھنے, آپ نے بھی اس سیشن کے بعد اپنی ویوز کو کلک کر کے کامنٹس پڑھتے رہنا کہ میری ریٹنگ کیسی آئی, میری تعریفیں کتنی ہوئیں, میرے خلاف جو کامنٹ آئے وہ کیوں آئے. یہ جو آپ تھم نیل بنائیں گے ابھی وہ بھی بالکل وہی ہوگا جو ٹک ٹاکرز بنائیں گے. وہ کیوں بنائیں گے؟ تاکہ زیادہ اٹریکشن آئے. تو عوام گندی ہو رہی ہے, میڈیا اور اس گندگی کے اندر جا کے اپنے آپ کو اور اٹریکشن لے کے آ رہا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ اگر مجھے جس طرح کی عوام میں اپنی مقبولیت چاہیے اسی طرح کے میں نے کام کرنے ہیں, رادر کہ میں عوام کو ٹھیک کروں. تو میڈیا نے اس گٹر کے اندر جب داخل ہوئے تھے, گٹر کو صاف کرنا چاہیے تھا, مگر انہوں نے کہا گٹر میں تو مجھے زیادہ اٹریکشن, زیادہ لوگوں کی مقبولیت چاہیے, تو ظاہر ہے گندے لوگوں میں تو گندی باتیں ٹھیک لگتی ہے. تو میڈیا نے وہی کیا. آپ کے روز مرہ معاملات جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں, جتنے بھی سوشل میڈیا ہے, جتنے بھی معاملات ہیں, وہ عوام سے وہ ڈیلیگیٹ ہوئے ہیں, عوام کے اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ وہاں سے ڈیلیگیٹ ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ کے تمام تر ٹی وی چینلز کے اونر جو ہیں وہ مجھے بیسکلی ٹک ٹاکرز لگتے ہیں, مگر ان کے پاس اربوں روپے وہ ہیں, وہ ٹک ٹاکر مینٹلٹی کے, اور ہیں ان کے اربوں روپے. جس کے پاس 10 روپے ہوتے ہیں وہ گلی میں واک کرتے ہوئے ٹک ٹاک بنا رہا تھا, آپ دیکھیں گے. جس کے پاس 10 ارب روپے ہوتے ہیں وہ ٹی وی چینل کھول کے ٹک ٹاک بنا رہا تھا. کام وہی کر رہے ہیں, اسٹینڈرڈ وہی نا. بہت اصل میں مندر میں جا کے بہت نہیں توڑ رہے ہیں ان کے, مطلب وہ آپ کو نا وہ کریٹیوٹی نظر نہیں آتی. لیکن ساحل صاحب, ہم جب بھی آپ کو سنتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ بڑی تفصیل کے ساتھ چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو قومی المیہ ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کیونکہ میں آپ کو سنتا بھی ہوں کافی زیادہ, کہ ہم اپنی غلطیوں کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہیں, چاہے گورنمنٹ ہے چاہے عوام ہے. ہم ہر چیز کو سازش کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے. یہ شاید ہر سوال کی جڑ ہے, یہ گھر سے آتی ہے بیٹا. یہ ہے سینک ماحول جو کہ گھروں میں پلتا ہے, اور ہر بندہ آپ کو پھر مشکوک لگتا ہے. ہر بندے کے بات میں آپ کو کوئی سازش یا کوئی تہ میں کوئی اور مطلب نکلتا ہے. بات بندہ کوئی کر رہا ہوتا ہے, اگلا بندہ اس کو تانا سمجھ رہا ہوتا ہے. بات بندہ تصحیح کے لیے کر رہا ہوتا ہے, اگلا بندہ اس کو اپنی تنقید کے کوئی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے میری پروفائل ڈیمیج کرنے کی کوئی نیت پہ شک کیا ہوا ہے. تو جب نیت پہ شک کرنے کی بات آ جائے ہر عوام ہر لڑکے لڑکی میں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معاملہ نواز شریف عمران خان نے نہیں کیا ہوا, یہ گھر میں امی اور ابو نے کیا. ٹھیک ہے, اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام سوشو اکنامک کلاسز میں, تمام لٹریسی کی کلاسز میں
یہ سارے کے سارے معاملات ایک ہی برش سے میں پینٹ کر دوں، مگر زیادہ تر گھروں میں ایسا ہی ہو رہا ہے، بیکاز جس جگہ پہ تعلیم دینی چاہیے تھی، جس جگہ کے اوپر ساری تعلیم نہیں ٹریننگ دینی چاہیے تھی، وہاں پہ یہ ہمارے لیڈران، یہ مسجد کے ممبران، یہ پروفیسرز اور یونیورسٹیوں کے پروفیسر، یہ اس جگہ پہ حملہ کر نہیں رہے، اور بیٹھے ہر یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں آپ جا کے وہ 8-9 انکلز کی گفتگو سنیں جو میتھس، فزکس، لٹریچر کے پروفیسر ہوں گے، یا مسجد کے مولوی کو مسجد کے باہر وضو خانے کے اندر بیٹھے ہوئے آپس میں گپے مارتے دیکھیں، یا پھر آپ کسی بھی موقع پہ اسٹوڈنٹس کے اس میں جا کے دیکھیں جو ذرا ماسٹر یا پوسٹ گریجویشن یا گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ہر بندہ یہی جملہ بول رہا ہے، دیکھ یار ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، یہ ہمارا تکیہ کلام بن گیا، ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ وہ اپنے اپنے سسٹم کے اندر، چھوٹے سے ببل کے اندر اپنے اپنے انکلز کی برائیاں ایسے کر رہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو بھی وہی سمجھ نہیں آتی۔ بالکل، وہ اصل میں ایک ہی امی اور ایک ہی ابو کے بچے ہیں ہم سارے، اور امی اور ابو جو ہے نا انہوں نے بیسکلی 2 الگ الگ ایک وہ سپرسٹیشس قسم کا اسلام دے دیا ہے جس میں جنت دوزخ کا کوئی لفظ ہے اور باقی کچھ بھی نہیں، اور ایک ویسٹرن جو ڈومیننٹ، کوئی بھی ڈومیننٹ چائنیز ہوتی تو چائنا کی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو بھی ڈومیننٹ فلاسفی ہے ادھر سے خدا لے رہے ہیں۔ 2 الگ الگ فلسفے جب کلاس کرتے ہیں نا بیٹا، پھر ایسی ہی اسکیپٹک قسم کی قوم آتی ہے، اور وہ ہر ایک پہ شک کرتے ہیں۔ آپ کو میری نیت پہ شک ہوگا کہ شاید میں اپنے ویوز کے لیے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سر آپ اپنے ویوز کے لیے کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں سازش، آپ اپنی بڑائی کے لیے کر رہے ہیں، میں اپنی بڑائی، میں نے آج تک کسی کو فیڈ بیک نہیں دیا دنیا میں جس نے اس کے بارے میں کوئی کام نہ کیا ہو، اور میں نے آج تک کسی پاکستانی کو فیڈ بیک نہیں دیا۔ میرا تو پیشہ ہے نا، میں تو سائیکیٹرک، سائیکولوجیکل، سائیکو سوشل ایشوز کو دیکھتا ہوں۔ میں نے پاکستانیوں کو جب بھی فیڈ بیک دیا ہے، آگے سے انہوں نے 1 یا 2 دن کے بعد یہ بتایا کہ آپ میرے مطلب آپ کی نیت پہ یہ فتور ہے کہ آپ میرے خلاف کچھ وہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، یا آپ میرے دشمنی کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور میں یہی سوچتا ہوں کہ سب سے پہلے اس جو بیماری ہے نا، اس کا علاج کرایا جائے، کیا جائے، کہ مریض کو پہلے یہ بتایا جائے کہ بیٹا آپ کے دل میں تو درد ہو رہا ہے، مگر اصل میں جو آپ کے دماغ کے مسائل ہیں، جو آپ کھانا پینا کھاتے ہیں، وہ آپ کے جو آپ کو ہرس لگ گئی ہے اس وجہ سے کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، وہ آپ کے دماغ کا مسئلہ ہے جو آپ کو کھانے سے دور رہا نہیں جا رہا، اور آپ کو آپ کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اتنا سارا مرغن غذائیں دیکھ کے۔ تو بیسیکلی آپ کو دماغ کی نس ٹھیک کریں گے تو دل کا مسئلہ کم ہوگا، اگر آپ کے دماغ کا مسئلہ حل نہیں کریں گے، ابھی میں دل کی دوائیاں دیتا بھی رہوں گا، 2-4 اسٹنٹ بھی ڈال دوں گا، سرجری بھی کر دوں گا، 30 دن بعد آپ نے پھر 6 پوائنٹ کولیسٹرول بڑھا کے آ جانا، پھر مر جاؤ گے۔ تو مسئلہ اصل میں دماغ میں نظر اور دل میں آ رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ساحل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ان مسائل کا اب حل کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے ابھی آپ نے بیان کیا، ہر نوجوان جتنی بھی آنے والی نسل ہے اس کی کاؤنسلنگ تو اسی طرح سے ہو رہی ہے نا، اور غزل میں تھوڑا سا ایک اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، ساحل بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، غزل بھی ٹھیک کر رہی ہے کہ ان کے حل کی طرف ہمیں جانا چاہیے، لیکن یہ وہ امی ابو کا مسئلہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ لیولز پہ بھی، میڈیا کے لیول پہ بھی، علماء کے لیول پہ بھی مسئلے یہی ہیں۔ انڈیویجول طور پر سب نے کام غزہ کرنا میں جو ہوگا۔ کچھ ہو رہا ہے تو مسلمانوں کی غلطی نہیں ہے، وہ اسرائیل کی غلطی ہے۔ کرکٹ میں کچھ ہو رہا ہے تو پاکستان کی غلطی نہیں ہے، وہ انڈیا کی غلطی ہے۔ ہماری سیاست میں بگاڑ ہے، پرائم منسٹر آ جا رہا ہے، وہ ہماری غلطی نہیں ہے، وہ امریکہ کی غلطی ہے۔ تو ہماری پورا مدعا جو ہے وہ اسی پہ بن رہا ہے نا۔ یہ ایک گراف کے اندر نا یہ ایک پیرابولا بنتا ہے، یہ پیرابولا جس وقت پاکستانی قوم جس اسٹیج پہ نا اخلاقیات کے اور سائیکولوجیکل ایشوز کے، یہ بلیم گیم جو ہے نا، یہ اسی بیماری کی ایک سمٹم ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ سینیسزم، اسکیپٹسزم۔ جب بندہ ایک سینک ہوتا ہے نا تو ہر ایک کو بلیم ہی کرتا ہوتا ہے، جب ظاہر ہے اونرشپ نہیں لیں گے تو آپ بلیم ہی کریں گے نا۔ تو اونرشپ نہ لینا اصل میں کال ہوتی ہے، بلیم کرنا سمٹم ہوتی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہر چیز یہودیوں کی سازش نکلتی ہے، ہر چیز کسی اور کا قصور نکلتا ہے، یہاں تک کہ کوئی مسئلہ نکلے تو اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ موسم ٹھیک ہوتا تو ہم یہ کر لیتے ہیں، بارش نہ ہوتی تو یہ ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو ہر بندہ اپنی نااہلی کو کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا سمپل سی بیماری ہے۔ مسئلہ یہ کہ یہ اصل میں بیماری نہیں ہے سر، یہ اصل میں ایک بڑی بیماری کا چھوٹا سا سمٹم ہے، لگتی بہت بڑی بیماری ہے مگر ایک چھوٹا سا سمٹم ہے۔ اب یہ نفسیات کے اندر آپ کو جتنی مرضی نفسیات میں آپ جائیں گے، میں جاتا ہوں، میرا تو پیشہ ہے، میرا کام ہے، مگر آپ کو کاز نہیں ملے گی، آپ کو سمٹم نہیں ملے گا۔ اصل میں کاز ہماری فلاسفی کے اندر ہے۔ بالکل، جب فلسفہ خراب ہوتا ہے نا تو نفسیات خود ہی خراب ہوتی ہے۔ آپ کی گلوبل فلاسفی لوکل سائیکالوجی کو ڈکٹیٹ کرتی ہے۔ ہمارا جو گلوبل سے گلوبل فلسفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کب سے
ہر قرآن کی ہر آیت کے اندر ہر نبی کے تھرو آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے یہ بتایا نا کہ 2 اللہ بنائے گا تو مارا جائے گا. تو اسے نہیں برداشت کرنا. کیا سمجھ رہے ہیں اللہ نے شرک کو اتنا بڑا گناہ کیوں کیا؟ 2 رب بناؤ گے تو یہ حالات ہو جائیں گے دنیا کے. اللہ کو اپنے لیے کوئی نعوذ باللہ میرا اللہ تو بے نیاز ہے, میں شرک کروں یا نہ کروں میرے رب کو تو نہیں کوئی فرق پڑتا نا. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بتایا تھا کہ بچوں اگر آپ لوگوں نے 2 رب بنا لیے تو آپس میں ایک دوسرے کے اندر وہ بیماریاں ڈال دو کہ ایک دوسرے کو کھا جاؤ گے. یہ دیکھیں شرک کی سب سے آسان قسم کی جو اثرات ہیں نا وہ میں نے آپ کو بتائیں کہ 2 الگ الگ فلسفے آئیں گے. اس کا مطلب ہے شرک کو 2 الگ الگ رب کی پوجا ہو رہی ہے نا. اب رمضان ختم ہوگا آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر کیا شروع ہو جائے گا؟ اب خود سوچیں رمضان میں کیا شروع ہو رہا ہے. سوچیں ذرا 30 ڈیز کے اندر مسلمان ہوتے ہیں وہ 31st ڈے کے اندر عید والا دن دیکھیں کیا آپ کے اپنے چینل پہ بھی سب چینلز کے اوپر اسی ٹی وی چینل پہ نہیں بیٹا یہ گھروں کے اندر بھی ہوگا. امیوں کے دوپٹے سر سے اتر جائیں گے ٹھیک ہے. ابو جو ہیں وہ باہر جس طرح مسجد آتے تھے اسی طریقے سے وہ اور ایسی جگہوں جہاں پہ سر جھکتا تھا ابو کا وہ یہاں پہ سر اٹھ جائے گا. خواتین آ رہی ہوں گی آدمی بھی اتنی حرکتیں شروع کر دیں گے جتنے عورتیں. یہ خالی بد نظری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بد فعلی کی بات بھی کر رہا ہوں. ابھی وہ ایک کام بھی شروع کرتے ہیں جن میں پیسوں کے گھبن شروع ہو جائیں گے رمضان میں. پھر تھوڑی سی شرم آ گئی تھی اچانک جس طریقے سے ٹیلی ویژن سب دیکھتے ہیں اس لیے میں اس کو مثال دے رہا ہوں. جیسے ٹیلی ویژن کو دیکھیں تو آپ کو اپنے گھر کی عکاسی ملے گی کہ گراف تھوڑی دیر کے لیے 30 ڈیز کے لیے کم ہوتا ہے اور پھر 31st ڈے کے بعد تو اس طریقے سے مسلمان بدفعلی کرتا ہے بدکاری کرتا ہے اپنی رشوت اپنے زنا اپنے جھوٹ اپنی چوری شروع کرتا ہے جیسے کہ جیل سے چھوٹا ہے. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ 2 الگ الگ فلسفوں کا ہے. رمضان کے اندر وہ سپرسٹیشن جاگتی ہے ایمان نہیں جاگتا ہمارا. اور رمضان کے بعد ہماری اپنا جو بھی رب بنایا ہوا ہے اس کے سامنے ہم پیش ہو جاتے ہیں. وہ نفس ہے زیادہ تر لوگوں کا وہ نفس ہے کیونکہ عوام ہوتی ہے عوام جاہل ہوتی ہے وہ اپنے نفس کی پوجا کرتی ہے. جو ایلیٹ ہوتی ہے وہ جاہل نہیں ہوتی. ایلیٹ بہت سمجھ کے فیصلے کر رہی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر وہ بھی اپنا نفس پر بھی ساحل صاحب یہاں پہ جسٹ ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا وقت ہو جاتا ہے. بریک لیتے آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. ساحر ادیم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لیکن یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. خواتین و حضرات اسلامی اسکالر ساحل ادیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساحل صاحب آپ جب بات کر رہے تھے کچھ خرافات کی بات ہو رہی تھی مسلمانوں میں کیا کچھ خرافات ہے. ایون رمضان کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ رمضان میں آپ دیکھیے نا کہ کس طرح ہم 30 دن ٹی وی چینلز پہ کیا چل رہا ہے ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے. سر اس پہ میں آپ کا کامنٹ بھی چاہوں گا کہ ہمارے ہاں تو یہ چل رہا ہے کہ آپ میٹر کے اوپر زمزم لکھ دیں تو اس کے بعد آپ کا بجلی کا بل کم آئے گا. اور یہ چیزیں وائرل بھی ہو رہی ہیں رمضان میں. مطلب اب رمضان کی روح بھی کسی اور طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. رمضان کا کوئی تعلق نہیں سر. وہ آپ محرم میں بھی لکھیں گے زمزم تب بھی وہی بل کام ہی آئے گا کیونکہ آپ کے ذہن کے اندر نہیں آپ کے فلسفے میں فطور ہے نا. ذہن کے اندر دیکھیں باپ ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے ماں باپ ہوتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے نا. تو فلسفہ ہوتا ہے تو نفسیات ہوتی ہیں. فلسفہ اس طرح کا ہوگا جس میں اس طرح کے معاملات طے کر دیے گئے ہوں گے تو آپ بڑے ہو کے آپ کی نفسیات سپرسٹیشس ہی بنے گی. ٹھیک ہے آپ خالی زمزم کے میٹر کو نہ دیکھیں پاکستان کے کرکٹر کو دیکھیں. آپ دیکھیں وہ کیا کیا روٹین فالو کرتا ہے بیٹنگ سے پہلے گنتی کتنی رکھتا ہے کس ہاتھ میں گلو پہلے پہننا ہے کون سا گلو بعد میں پہننا ہے اور کراؤڈ کی طرف دیکھتے وقت کیا کیا حرکتیں کرنی ہے. اس نے یہ سب سپرسٹیشس میں اس نے ایک فارمولا لگایا ہوا ہے کہ میں اس طرح کروں گا تو زیادہ سکور کروں گا. یہ سپرسٹیشس معاملات اس نے اسلام سے جوڑے ہوئے کیونکہ اس نے پھر اپنے اللہ کو اس طریقے سے خوش کرنے کے لیے جسٹیفیکیشن یہی رکھی ہوئی ہے کہ میرا رب اس طریقے سے زیادہ مجھے سکور دے گا. میرا رب بجلی کے کم بل لا کے دے گا. اصل میں تو مانتے رب کو ہی ہے نا. تو یہ 2 الگ الگ رب اکٹھے ہوئے ہیں نا. ایک کعبہ کا رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب میرا اور آپ کا رب ایک وہ رب ہے اور ایک وہ چھوٹا سا بت ہے جو ہم نے خود بنایا ہوا ہے کہ ایسے کرنے سے یہ چیز ہو جاتی ہے جو کہ اسلام میں سختی سے منع ہے. اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو چیز معاشرے میں منحوس سمجھی جائے وہ جان کے کرو تاکہ توہمات ٹوٹے. ٹھیک ہے یہ اتنا کھلا دین تھا ہمارا. اور ہم نے کہ پتلی پتلی گلیوں سے سپرسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے آپ کی سوچ بہت تنگ ہو گئی نا. تو یہ لا آف اٹریکشن کی جو میں اس طرح حرکتیں کروں گا تو یونیورس ول سرو می اکارڈنگلی یہ سب کے سب معاملات. یہ میں نے آپ سے کہا نا آج تک آپ بتائیں کسی مسجد نے آپ کو بتایا کسی انکل نے ابو نے بتایا کہ اللہ نے جب شرک کو سب سے بڑا گناہ کہا تو کیوں کہا وہ سب سے بڑا گناہ کیا اس سے کیا ہوتا ہے. تو اب دیکھ لیں دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں کیا 2 الگ الگ خداؤں کو
کی پوجا کرنے سے، دو اللہ کے فلسفے آپس میں دماغ میں ٹکراؤ، تو اس طرح کے بچے نکلتے ہیں جو اس وقت 7 ارب دنیا میں پھر رہے ہیں. اس وجہ سے سپرسٹیشن بھی آتی ہیں، اور اپنے آپ کو مسجدوں میں بھی پائے دیکھتے ہیں، اور انہی مسجد کے بعد آپ کلبوں میں بھی دیکھتے ہیں، آپ ٹی وی چینل کے اوپر نعتیں اور اللہ کے کلام اور قوالیاں بھی دیکھتے ہیں، اور کیا سے کہتے ہیں گانے بھی دیکھتے ہیں. آپ علماء کرام کو بھی دیکھتے ہیں، ساتھ آپ ڈانسر ایکٹرز کو ایک ہی اسکرین کے اوپر 30 منٹ کے وقفے کے بعد دیکھتے ہیں. تو یہ دو الگ الگ فلسفے ہیں. آپ دیکھیں ٹیلی ویژن سے بہتر کوئی مثال ہے نہیں کسی کوگنیٹو ڈسوننس چیک کرنے کی. اونر ایک ہی ہوتا ہے ٹی وی کا، ٹھیک ہے، پروڈیوسر ڈائریکٹر اسی اونر کو رپورٹ کرتے ہیں، اور ایک اللہ کا کلام چلا رہا ہوتا ہے اور ایک شیطان کا کلام چلا رہا ہوتا ہے، دونوں ایک ہی اونر کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ کہتے نہیں ہے وہ شیطان کا کلام ہے، اس شیطان کو بھی انہوں نے جس اللہ نے منع کیا اس کام کو کرنے کے لیے وہی کام کر رہا ہوتا ہے. ایک اونر اپنے ایک رب کی بات مانتے ہوئے اسی رب کی بات کو ڈینائی کرتا ہے کسی اور رب کو مانتے ہوئے. نا کامن سینس کی بات ہے. یہ گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. میں اپنے ابا کی جو بات مانتا ہوں، ابا کے گھر سے باہر جانے کے فوراً بعد میں وہی لکھتے شروع کرتا جو ابا کو سخت ناگوار گزرے. سوچیں کہ کیا کس طریقے سے آپ نے شرک کو پہچاننا ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے معاملات طے ہوں کسی بھی ایسے معاملے میں جو اجتماعیت کے ہوں، اور آپ ان چیزوں کے اندر انوالو ہو جائیں، جیسے ٹی وی چینل، جیسے عدالت، جیسے پولیس، جیسے آرمی، جیسے بیوروکریسی، جیسے پارلیمنٹ ہاؤس، یا اجتماعیت کے معاملات ہیں نا، اس میں آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بھی کہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور آپ غیر اللہ والے کام، اللہ کے احکام کے خلاف جاتے ہوئے کاموں کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہو، تو آپ مشرک ہوتے ہیں. آپ نے دو فلسفے رکھے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں پھر کتنا غدر مچا دیتے ہیں. پاکستان سے بہتر کیا مثال ہے؟ اور بھی مثالیں ہیں پاکستان سے بدتر بھی ہیں، مگر پاکستان سے اچھی کوئی مثال نہیں ہے کہ جو یہ بتائے کہ ایک مسلمان جب بدکتا ہے اور دو رب بنا لیتا ہے، تو کیا ہم نے تو 222 رب بنائے ہیں، مگر دو رب ایک سے زیادہ رب بناتا ہے تو پھر ہر چیز ٹھیک لگتی ہے، آپ کو ہر گناہ ٹھیک لگتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو زیادہ غصہ مسلمانوں پہ آتا ہے، مسلمان ہونے کی نہیں. آپ کو بھی آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، آپ کی بیوی بیٹیوں کو بھی آتا ہے، آپ کے بھائیوں اور چھوڑوں کو بھی آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، میرے بچوں کو بھی آتا ہے، مردوں کو بھی آتا ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی آتا ہے، ٹیچر کو بھی آتا ہے، ریڈی والے کو بھی آتا ہے، تو پارلیمنٹ ہاؤس والے کو بھی آتا ہے. غصہ سب کو آ رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر آ رہا ہے، مگر پہچان نہیں رہے کہ بھائی ایک دوسرے کا بت کیسے دیکھنا. ناموں سے، ہولیے سے، اور موٹی موٹی سال کے کیلنڈر ڈیز کے اوپر مسلمان ہونے سے ہم ذرا دھوکہ کھا جاتے ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے. اگر ہم سب کے ساتھ اپنے نام شیطانی قسم کے نام رکھتے ہیں، فرعون نام ہوتے ہیں لڑکوں کے، اور لڑکیوں کا نام اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس میں سمجھ آتی ہے کہ کچھ شیطانی حرکتوں کے لیے بچے پڑھائی کیے جا رہے ہیں، تو وہ ایٹ لیسٹ دھوکے نہ ہوتے، اس سے کوگنیٹو ڈسوننس نہ ہوتی، شرک نہ ہوتا. غیر اللہ کے پجاری ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ہی رکھا ہوتا، ابلیس بھی تو ایک ہی ہے نا، اس کی پوجا کرتے تو ایٹ لیسٹ کلیئرٹی ہوتی پوری قوم میں. آپ خود سوچیں، آپ اسکینڈینیوی میں جائیں، آپ یا ایون انگلینڈ میں رہیں، کوئی کرسچینٹی کا نام نہیں لیتا، ایتھیسٹک قسم کی فلاسفی آ گئی کہ رب کا نام آپ نے اپنے گھروں میں رکھو، باہر آپ کے رب کے بارے میں بات نہیں ہوگی، اس سے کیا ہوگا؟ کنفیوژن نہیں ہوگی لوگوں کو. ہم میں سے کوئی رب کا پجاری نہیں، جو رب کی پجاری ہے وہ گھر جا کے اپنے جس کی قسم کا جو بھی پریئر میٹ اور جو بھی مورتی رکھی ہوئی ہے اس کے سامنے جاؤ. ہمارے سامنے ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے ہم لیتے ہیں، اور وہ جدھر سے بھی لیتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن جہاں سے بھی آتا ہے، مگر آپ کانسٹیٹیوشن ایک کر دیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسے قانون بھی فالو کرتے ہیں سارے، اسے سارے کے سارے نظام کے اندر ایک ہی ڈیفینیشن اور ایک ہی ٹرانسلیشن میں آ جاتے ہیں، ایکسپیکٹیشن ایک جیسی ہو جاتی. وہ غلط وہ رب کے لیے کریں یا صحیح رب کے لیے، مگر سب ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے. یہ ہے مسئلہ، شرک اتنا بڑا مسئلہ ہے. بہت خوب ساحل صاحب، جس طرح سے ابھی آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کی اپنی ایک تھنکنگ ہے، اپنا پرسپیکٹیو ہے، سب اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں، دو خدا کے ماننے، ہر کوئی اپنا اپنا خدا. اتنی ڈویژن کس لیے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جب مذہب کیا کوئی لڑانے کے لیے دو زیادہ ڈویژن نہیں ہے، دو، ایک اللہ اور ایک کوئی سا غیر اللہ، بس. ہاں، ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا نا، کہ جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت ایک ہی دن میں توڑے تھے نا. علی بن ابی طالب نے ایک ہی تلوار سے، بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا نا سارے بت توڑ چل، ایک ہی دن میں ٹوٹے نا، ایک ہی دفعہ توڑنے کا. بالکل. کاز شرک ہوتی ہے کہ میں کسی اور رب کو بھی پوجا شروع کر دوں، اس کے بعد بتوں کی تعداد تو 5000 کر دیں کسی کے، مگر کاز ایک ہی ہوتی ہے. اس لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے. ابھی ہمارے بچوں کی ٹریننگ اگر بچپن سے پہلے 12 سال، صرف پہلے 12 سال اگر اس پاور فلاسفی کے اوپر ہو جائے نا کہ بڑی لڑائی کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو وہ روئے گا، زخمی ہوگا، خون ہو جائے گا، ایگزیکٹلی، جو ہر قسم کا بوجھ اٹھائے گا، مگر کنفیوز نہیں ہوگا.
اس وقت ہمارے پہلے 12 سالوں کی جو ٹریننگ ہے نا اس کے اندر وہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جس میں اس کو نہ زخمی ہو جائے، وہ نہ اس کو خون نکلے، نہ اس کو پسینہ بہے، نہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی نا، پہلے ایسی ٹریننگ کی جاتی ہے. جی تو امی، اس لیے میں امی کہتا ہوں نا، امی ابو مطلب امی کا مطلب ہوتا ہے گھرانہ، مطلب امی کا مطلب کوئی ایک انسٹیٹیوٹ ہے نا جو گھر سے جو ٹریننگ لے کے آ رہا. تو گھر سے اگر فلسفہ نہیں ملے گا تو پھر تو نواز شریف ہی دے گا نا فلسفہ آپ کو. لیکن نواز شریف چلتا نا، ہاتھ میں چلتی ہے نا. خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس ادیم صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اسٹے ود اس.